اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یعنی اقرا کا مطلب ہے پڑھیے، بسمی نام سے، کس کے؟ ربی کا، اپنے رب کے نام سے، خلق جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، خلق اس نے انسان کو، خلق پیدا کیا، کس کو؟ انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے، علق یعنی کہ من علق جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ اقرا و ربک الاکرم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، یعنی کہ اقرا پڑھیے، ربو کا آپ کا رب۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیت کا 4 چیپٹر پڑھیں گے، اور اس میں قرآن پاک کی تعارف قرآن و حدیث یعنی قرآن مجید کی تعریف پہلے اس میں پڑھیں گے، اور یہ لاسٹ چیپٹر ہے، اور یہ بہت ہی اہم کوسچن ہے۔ اس کو ہم ریڈ کریں گے، میں اس طرح ریڈ کروں گی کہ آپ کے ذہن پہ نقش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعریف۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں آہستہ حالات و ضروریات کے پیش نظر، یعنی قرآن مجید MCQs بھی آ سکتا ہے، 23 سال کی مدت میں یہ نازل ہوئی حالات اور واقعات کے پیش نظر۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے یہ نہایت ہی پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ اس میں پوری کائنات کے لیے، پورے تمام جہانوں کے لیے اس میں ہدایات موجود ہیں، جس میں سب انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، یعنی یہاں پر انسانوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مسلمانوں کا نہیں، یعنی انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ قرآن کے علاوہ بھی چند دیگر آسمانی کتابیں ہیں جو پہلے کتابیں آئی تھیں وہ پہلے رسولوں پر نازل ہوئیں اور خاص وقت اور حالات کے مطابق نازل ہوئیں، اور اس کے بعد ان کی ضرورت باقی نہ رہی، جبکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو تا قیامت یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مثلاً تورات، زبور، اچھا جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان میں جو ہیں اہم ہیں مثلاً تورات، زبور اور انجیل۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اور صحیفے نازل ہوئے جو دوسرے انبیاء پر نازل ہوئے، سب آسمانی کتابوں میں۔ اچھا، جتنی بھی کتابیں ابھی تک نازل ہوئیں ان میں جو بنیادی مضمون تھا وہ یہی تھا کہ توحید، شرک، اخلاق و عبادات سے متعلق احکامات مشترک ہیں، یعنی ان میں صرف سب میں ایک ہی ہیں، توحید بھی کہ اللہ ایک ہے، پھر شرک کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اخلاق اور عبادات کے بارے میں سیم ایک جیسی ہدایات ہیں۔ مگر وہ تمام سابقہ کتابیں لیکن وہ جو ابھی میں نے پہلے بتایا کہ وہ خاص دور کے لیے تھیں، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا انسانیت کے لیے نہ تھیں، ان کی ہدایت کافی نہ تھی، اس لیے ان کے اکثر احکام بھی خاص مدت کے لیے تھے جو دوسرے زمانے کے لیے قابل عمل نہ تھے۔ مگر اب یہ دیکھیں یہاں پر ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے، اس کو آپ پوائنٹس کی شکل میں بھی تھوڑا سا لکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے، اور اس کی یہ رہنمائی کسی خاص وقت اور قوم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کسی دوسری کتاب کے نزول کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ میں بہت اہم جو ہے پڑھنے لگی ہوں کہ قرآن مجید کے اسماء یعنی ان کے نام۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید کے اسماء کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں، جن میں سے کتاب البرہان کا بیان ہے کہ قرآن کریم کے 55 نام ایسے ہیں جو خود آیات قرآنیہ سے ماخذ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 55 نام ایسے ہیں جو قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان سے لیے گئے ہیں، ماخذ ہیں، یعنی ان سے ہی لیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند اسماء مبارک درج ذیل فہرست میں مذکور ہیں، ان کے بارے میں اکثر MCQs یا کوسچنز میں آ جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں میں پڑھنے لگی ہوں کہ الکتاب، دنیا کی تمام کتابوں میں کتاب کہلانے کا مستحق قرآن مجید ہی ہے۔ الکتاب اس کا مطلب یہ ہے، آپ یہ ایک لائن ساتھ ضرور لکھیں۔ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب، یعنی ایسی کتاب جو سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دے، جس سے پتہ چل جائے کہ حق کیا، سچ کیا ہے، حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری ہے نور، روشنی۔ روشنی کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت، یعنی کہ روشنی اور ہدایت دکھانے والی کتاب، سیدھی راہ دکھانے والی کتاب۔ اگر نور یعنی یہ نور دیکھیں اس کا یہ آپ میننگ لکھیں گے۔ شفا، روحانی شفا اور پیغام صحت کی کتاب۔ روحانی ایک تو وہ شفا، روحانی شفا کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو شفا وہ ہے جو دوا سے بندے کو حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک شفا وہ ہے جو
کلام کی صورت میں انسان سے اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے کلام سے شفا حاصل کرتا ہے، اور پیغام صحت کی کتاب ہے۔ اس میں مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے کھانے پینے کا، کہ کس طرح انسان ہر چیز کے بارے میں ایک مکمل کتاب جو ہے وہ مکمل ہدایت جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد تذکرہ، یعنی کہ عبرت و نصیحت کا سامان رکھنے والی کتاب۔ اس میں پرانے واقعات، پہلے کے واقعات بتائے گئے ہیں جن سے انسان عبرت اور پھر اس کے بعد اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ العلم، یہ کتاب سراپا علم و معرفت ہے۔ اس میں سراپا یعنی کہ شروع سے لے کے آخر تک اس میں علم اور معرفت کا یہ خزانہ ہے، ٹھیک ہے۔ البیان، اس کتاب کی ہر تعلیم وضاحت سے پیش کی جاتی ہے، اس کتاب کی ہر تعلیم وضاحت سے پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی چند صفات کا بھی بیان فرمایا ہے، مثلاً حکیم، حکمت والا، العزیز، زبردست عزت والا، پھر مجید، بزرگ، مبین، مبین کا مطلب ہے واضح، کھلا، ہدایت کو واضح کرنے والا، مجید بزرگ، مبین ہدایت کو واضح کرنے والا، مبارک، بابرکت، کریم، کرامت اور بزرگی والا۔ یہ کس چیز کی ہم نے صفات پڑھی ہیں، کس کی خوبیاں پڑھی ہیں؟ یہ قرآن مجید کی خوبیاں پوچھ لیں، صفات پوچھ لیں تو اس میں سے اگر یہ پوچھیں تو ان کا آنسر یہ ہے۔ یہ ہم نے آج 4 چیپٹر میں قرآن مجید کا تعارف پڑھا ہے، اور اس کتاب کی آگے ہے کہ اس کتاب کی خوبیوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کے مضامین و مطالب کی کوئی حد نہیں۔ کوئی شخص بھی جس کے دل میں ہدایت کی سچی تڑپ ہے، وہ اپنے فہم کے مطابق، یعنی کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم یعنی عقل اور جتنا اس کو شعور دیا ہے اس کے مطابق وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قرآن مجید کا نزول کیسے ہوا۔ قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں یہ قرآن مجید کی یعنی قرآن مجید کی نزول کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی نبوت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا 40 سال کی عمر میں۔ عمر کے اس حصے میں صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تنہائی میں رہتے تھے۔ آپ عبادت کے لیے کہاں تشریف لے جاتے؟ غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں مصروف عبادت تھے تو اچانک جبرائیل امین غار کے دہانے یعنی اس غار حرا میں تشریف لائے اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پڑھیے۔ انہوں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، 3 بار یہی سوال کیا، تو چوتھی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سینے سے لگایا اور زور سے پکڑا اور دبا کر چھوڑ دیا۔ اور پھر اس کے بعد کون سی آیات نازل ہوئیں؟ سورۃ العلق کی۔ یہ اب یاد رکھیے گا کون سی آیات ہیں؟ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات۔ اگر پوچھا جائے کہ نزول قرآن کے وقت پہلی آیات کون سی ہیں تو سورۃ العلق کی۔ وہ کون سی آیات ہیں؟